جی رہے حکومت کے معاملات، کہیں انتظامیہ میں کمزوریاں ہیں، کہیں انتظامیہ کو چلانے والی حکومت میں کہیں عدلیہ پہ تنقید ہو جاتی ہے، کہیں وکلا پہ، اور سب سے بڑا رول رہتا ہے صحافت کا۔ صحافت کیا کرتی ہے؟ کہیں بکتی ہے تو کہیں ڈرتی ہے، کہیں دبتی ہے تو کہیں آنکھ بند کر لیتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہم چشم پوشی، اور کہیں دیدہ دلیری سے وہ کچھ اگل دیتی ہے جس سے معاشرے میں بہت بڑی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ تو مین رول رہا صحافت کا۔ ہم موجود ہیں اس وقت صحافتی حوالے سے ہی کشمیر نیوز کے دفتر میں، جو کہ ہمارے جس کے چیف ایڈیٹر ہیں خواجہ غضنفر، جو کہ اس وقت موجود نہیں، ان کے سبارڈینیٹ راجہ وسیم خان موجود ہیں، جن کے والد سپریم کورٹ آف آزاد جموں کشمیر کے وکلا ہیں، معروف قانون دان ہیں، راجہ تاج محمد خان۔ تو آپ سے بات ہوگی صرف حکومتی سطح پہ اور عدلیہ کے حوالے سے چیف جسٹس راجہ سعید اکرم خان کے اقدامات، کچھ ہم آپ کی خبریں آپ کے نیوز پیپر پہ دیکھ رہے ہیں اور وہی سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں انتظامیہ کے حوالے سے۔ تو بات بتائیے گا کہ آج آپ کی سپر لیڈ ہے کشمیر نیوز کی، اسی سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ تو راج صاحب بتائیے کیا صورتحال ہے؟ جی سر، آپ نے کہا کہ سپر لیڈ کے حوالے سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ تو جوئی صاحب، آج جو ہم نے سپر لیڈ اپنے اخبار میں شامل کی ہے، وہ بیسکلی وہ خبر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرپور کے اندر تجاوزات، ناجائز قبضے، الاٹمنٹس، رقشوں میں رد و بدل، مفاد عامہ، گرین بیلٹ، اسکول، کالجز اور مساجد کے جو رقبہ جات تھے ان کے اوپر الاٹمنٹ ہوئی ہیں۔ اس پہ چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لیا ہوا تھا، اور آج کی جو ہماری سپر لیڈ ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب کا اتنا بڑا یہ ایک انیشیٹو تھا، اور جس کو تارکین وطن، شہری، سماجی حلقوں نے بہت سراہا ہے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے وہ کام کیا ہے جو اس سے قبل ہمارے آزاد کشمیر کی جو حکومتیں مختلف وزرائے کرام آتے رہے ہیں، انہوں نے دعوے کیے ہیں جی کہ ہم MDA کا بڑا احتساب کریں گے، لیکن وہ یہ کام نہیں کر سکے، اس مافیا کے سامنے وہ بے بس پائے گئے۔ تو چیف جسٹس صاحب کے یہ جو اقدامات تھے، اس کے حوالے سے ہم نے یہ سٹوری بریک کی کہ بخبر جو ذرائع تھے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جو میرپور کی ضلعی ایڈمنسٹریشن ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ تھی اپنے ان کے احکامات پہ عمل درآمد کے حوالے سے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ میرپور کی ضلعی انتظامیہ یا ڈویژنل کہیں گے یا ضلعی، جی جی ڈویژن ہے، لیکن یہاں کی جو انتظامی ذمہ دار ہیں یہاں کے، ان کی جانب سے ہی سب سے بڑی رکاوٹ آ رہی تھی، اور آج کی سپر لیڈ دی کشمیر نیوز نے اسی حوالے سے کہ اس پہ چیف جسٹس نے کیا اقدامات اٹھائے اور جو صحافتی حلقے ہیں، عوامی حلقے، وہ کیا کہتے ہیں، تو اس پہ ذرا سی وضاحت اور کیجیے اور کلپ کو ہم وائنڈ اپ کریں۔ جی سر، اس سلسلے میں جو پہلی سماعت ہوئی ہے وہ بدھ 18 اکتوبر کو ہوئی ہے۔ اس میں چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ MDA کے 5 افیسران، جن میں ایڈمن افیسر راجہ کلیم اللہ خان صاحب، اسٹیٹ افیسر راجہ کیسر اورنگزیب صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر اجمل اکرم، ٹاؤن پلانر سلیمان شبیر اور طارق محمود ون ونڈو کے جو انچارج ہیں، ان کو معطل کیا۔ ان 5 کو معطل کر دیا۔ ان کے دفاتر جو ہے وہ سیل ہوئے۔ سیل ہیں؟ جی، کب ہوئے؟ یہ اپنا جمعرات کو یہ سیل ہوئے۔ بدھ کو چیف صاحب نے فیصلہ دیا ہے۔ جمعرات جو یہ گئی یعنی جی 18 اکتوبر کو۔ تو آج 22 ہے، جی 24 سوری 23 صبح 24، تو اس کا مطلب ابھی تک وہ سیل ہی ہیں؟ نہیں، اس کے بعد جو ہے وہ چیف صاحب نے اوپر تحقیقات کے لیے جو ہے سیکٹری لیول پہ 5 کمیٹی بنائی ہے مقرر ہو جی، جس میں سیکٹری قانون محمد رقیب صاحب ہیں، سیکٹری خوراک تنویر قریشی صاحب ہیں، چیف انجینئر محکمہ فزیکل پلاننگ ہاؤسنگ سے جو ہے وہ امجد صدیق صاحب ہیں، اسی طرح سیکٹری موصلات عامہ تعمیرات عامہ سے خواجہ اعجاز صاحب۔ یہ 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے جو شفاف تحقیقات کرے گی۔ جی ناظرین، آپ کے پاس بہت نئی، دلچسپ اور بہت اہمیت کی حامل خبر آئی، اور اس کو ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں کیمرے کی صورت میں۔ یہ پوری آپ نے نوٹ کی، اور یہیں پہ اس بات پہ ہم مزید کچھ کہنے سے پہلے 2 لفظ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جو طیب صاحب ہیں، جی سر، جو اس کمیٹی کے شامل ہیں، اس میں سب سے قیمتی اور ایک شفاف ترین اپنی سروس لائف کے شخصیت ہے۔ قریشی صاحب کو بھی میں جانتا ہوں، ان لوگوں کو ہم بحیثیت صحافی ان کے ایک ایک معاملے کو ٹچ رکھتے رہے،
تو بھرطور یہ ہماری منہ سے تعریف اچھی نہیں ہوگی، ہم اس کو مانیٹر کریں گے۔ اور آپ نے ڈی سی بھمبر کے حوالے سے بھی کچھ خبر بریک کی تھی، وہ بتائیے گا اور دکھائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ جی سر، ڈی سی بھمبر کے حوالے سے جو صاحب یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اس دن چیف ارشد محمود جلال، جی ارشد محمود جلال صاحب، جی کیا خبر ہے، ان کا کیا کے معاملہ؟ ساتھ جو ہے وہ واضح طور پر خالصہ سرکار کے رقبوں پر پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ تو جو اپنا ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں بھمبر، جی بھمبر، انہوں نے سپریم کورٹ کے احکامات کی نفی کرتے ہوئے یا ان کو پس پش ڈالتے ہوئے انہوں نے وہاں پہ خالصہ سرکار جو ہے وہ اس کی الاٹمنٹ کرائی ہے، اور جو ہے وہ ان کے بہت ہی قریبی کوئی عزیز ہیں، ان کو وہ انہوں نے رقبہ الاٹ کیا ہے۔ دوسرا بابا شادی شہید دربار کے حوالے سے اور اپنا جنڈی چوترا ریسٹ ہاؤس کے حوالے سے کچھ معاملات تھے، اس پہ چیف صاحب نے جو ہے وہ نوٹس لیا اور ان کی حاضری بھی تھی، لیکن وہ اس دن حاضر نہیں ہوئے۔ تو کمشنر میرپور سے جو ہے وہ پوچھا گیا اور کمشنر میرپور جو ہے وہ اس پہ سپریم کورٹ کو مطمئن نہ کر سکے۔ پھر چیف صاحب نے کہا کہ ہم ان کو بذریعہ فورس بلاتے ہیں، جس پہ اپنا کمشنر صاحب نے کہا جی کہ ہم ویری نیکسٹ ڈے یعنی کہ جمعے کو دوبارہ سماعت تھی، تو جمعے کو جو ہے ہم اپنا ڈپٹی کمشنر صاحب کو یہاں پہ جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ پھر پیش ہوئے یا نیکسٹ؟ جی وہ پیش ہوئے۔ تو ناظرین کو یہ خبر دکھائیے گا، کیمرے کے سامنے لائیے گا، ڈپٹی کمشنر بھمبر کے حوالے سے، جو کہ پہلے بھی چل چکی ہے، اور انڈیکیٹ کیجئے گا کیمرہ مین کو۔ جی سر، یہ ناظرین یہ خبر ہے ڈپٹی کمشنر بھمبر کے حوالے سے۔ اور ہم اس کلپ کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے پاس انہی کے حوالے سے ایک تفصیلی ویڈیوز ثبوت کے ساتھ ایک خبر آ رہی ہے واجد مہر کی۔ تو اس خبر کے حوالے سے بھی ہم تحقیقات کر رہے ہیں، میڈیا انویسٹیگیشن، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک سسٹم ہے یا ایک خرابی ہے یا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ کوئی شخص کیمرے کے سامنے نہیں آئے گا جی فلاں کے پاس یہ اختیارات ہیں، تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہماری میڈیا انویسٹیگیشن کا سامنا کریں گے ڈپٹی کمشنر بھمبر ارشد محمود جلال، اس حوالے سے بھی اور دوسرے حوالے سے بھی۔ اور ہماری حوصلہ افزائی ہمیشہ سے کی راجہ سعید اکرم خان چیف جسٹس نے، جب وہ بحیثیت چیئرمین صاحب بیورو تھے تو براہ راست مجھ سے وہ منسلک بھی رہے اور میری حوصلہ افزائی کی صحافتی حوالے سے، ورنہ وہ اسٹرکٹ آدمی ہیں، کوئی ان کے قریب پھٹکنے کی جرات نہیں کرتا، لیکن ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ سچائی کے حوالے سے اور مظلوم کے معاملے پر جب بات کرتے ہیں تو کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور اس پہ اس کا نوٹس لے کر کچھ نہ کچھ اس کے مداوے کے لیے بھی اقدامات اٹھاتے ہیں۔ تاہم ہم نے کچھ بات بریک کی عوام کے لیے، کچھ نوٹس میں ہے اور کچھ تذکرہ ہم نے نیا کیا کہ ہم جو ڈیری وٹا دبکی کے شخص ہیں واجد غالباً مہر، ان کا کیس ہمارے پاس ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم چاہیں گے کہ کیمرے کا سامنا کریں، چاہے وہ کتنے ہی بڑے آفیسر ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں، لیکن عوام کے خادم ہیں، عوام کی تنخواہ لیتے ہیں، عوام کی بجٹ سے ان کے جو سہولیات ہیں، اور ان پہ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عوام کے حقوق کا تحفظ کریں، جیسے کہ ابھی انہوں نے بتایا کہ چیف صاحب نے بھی نوٹس لیا ہوا ہے، اور حالیہ جو گزشتہ 19 تاریخ بنتی ہے غالباً جمعے کو، وہ پیش بھی ہوئے ہیں، یا آئندہ بھی وہ معاملہ انڈر پروسیس ہے۔ کمشنر صاحب سے بھی ہماری انشاءاللہ بات ہوگی، اور اب عوام یہ دیکھنا چاہے گی کہ ہمارے جو بالا افسران ہیں وہ کتنے بڑے بڑے بلنڈر کرتے ہیں، لوگوں کے واقعات کہ لوگ قتل ہوتے ہیں، لوگ الجھتے ہیں، لوگوں کے کروڑوں روپے لگتے ہیں، اور یہاں تک کہ لوگوں کی نسلوں کی تباہی کا باعث بنتے کون ہیں؟ ناظرین کو یہ بتاتا چلوں، اس کا سب سے طاقتور رول ہر ڈسٹرکٹ میں ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، اور ایس پی ایس پی او، یہ تمام ذمہ دار ہوتے ہیں، ڈویژن میں چلیں ڈی آئی جی ہوتا ہے۔ تو جب تک یہ لوگ کیمرے کا سامنا نہیں کریں گے تو کبھی بھی صحافت کو کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جب ان کا معاملہ آئے تو ان کو بھی کیمرے کا سامنا کرنا چاہیے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ صحافت کے جو بڑے ہم سے بڑے لوگ ہیں، ہم سے بڑے ذمہ دار وہ، اور جو عدلیہ کے ذمہ دار ہیں حکومت کے، جس میں اس وقت چودھری انوار الحق پرائم منسٹر ہیں، وہ ہم صحافیوں کو تحفظ فراہم کریں۔ خصوصاً بھمبر میں ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے جائز حد تک موقع دیا جائے کہ جو میرا اختیار ہے بحیثیت میڈیا پرسن، اس میں
کہیں رکاوٹ نہ آئے، اس لیے میں لائیو آتا ہوں تاکہ جو کچھ بھی آئے وہ کیمرے کے نظر میں عوام کے سامنے آ جائے۔ تو فی الوقت وسیم صاحب آپ بھی اس پہ فوکس کیے ہوئے ہیں، بلدیہ کا مین رول ہے، ڈپٹی کمشنر میرپور کا بھی ایک معاملہ آیا، کچھ لوگ معطل ہیں، تو اس کو ہم بات بھی کریں گے، اور میں خود بھی بھمبر سے میرپور بھی آؤں گا، بھمبر بھی، اور ہم چاہیں گے کہ مل کر آپ کی بھی معاونت ہو، ہم بھی ساتھ دیں، کچھ اور لوگ بھی۔ تو اس معاملے میں اس ریاست میں ریاست کے ہی حکمرانوں کی شکل میں آنے والے کچھ لوگ جو کچھ موجود ہیں، کچھ جا چکے، کچھ سیاستدانوں کی شکل میں موجود ہیں، اور جو ہمارے انتظامی افسران ہیں، ان سے اسی ریاست کے ان لوگوں سے اسی ریاست کی عوام کو تحفظات ہیں، مشکلات ہیں، تو اس کے لیے مین رول رہے گا صحافت کا، اور ہم مل کر اس پہ بڑھیں گے آگے۔ تو چاہیں گے جی اجازت، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔